اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی زندگی کس قدر جاہلت میں گزر رہی ہے۔ آپ اس بھائی کو دیکھو، یہ اس کی شادی کا موقع ہے اور اس کو اتنا نہیں پتا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے، اسے صرف نماز کے بارے میں نہیں پتا، ورنہ میں نے بہت سے افراد ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہمارے نبی کون ہے۔ اس قدر جاہلت میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اور اس چیز کو اگر کوئی صحیح کرنے کا کام کر بھی رہا ہے تو تبلیغی جماعت، ایک جماعت جو بنا کسی اپنے مطلب کے، بنا کسی اپنا کوئی جیسے کہتے ہیں نا اپنا فائدہ اس کے بنا، وہ اپنا جو ہے پیسہ خرچ کے، اپنا پیسہ اپنی جان اپنا مال خرچ کے وہ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، مسافروں کی طرح رہتے ہیں، پھر وہ ان سب چیزوں کے بارے میں نالج دیتے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتہ لگے کہ کس طریقے سے وہ دین پہ چلنے ہیں، اس کا جو ہے طریقہ آسان ہو جائے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے فرقہ واریت کر کے یہ سب چیزیں کر کے ان لوگوں کو اتنا بلیم کرا ہے، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی جو ہے کہ روکنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی طریقے سے دین کی طرف بڑھنا بھی چاہ رہا ہے تو اس راستے کو روک رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو اتنی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج دے رہا ہے یا اپنا وقت خراب کر کے آپ کو آخرت کے بارے میں سمجھا رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں بھی فرقہ واریت ڈال کے، ایک ہمارے یہاں کا لڑکا تھا، اس کو ہمارے والد صاحب نے جماعت میں بھیج دیا، وہ جو بریلوی مسلک کے تھے، حالانکہ وہ اس سے پہلے نشے بازیاں کرتا تھا، لیکن وہ جماعت میں 40 دن جانے کے بعد نمازیں پڑھنے لگا، اچھا ہونے لگا، تو اسے لوگوں نے بہکایا، بھائی تو کون سی جماعت میں چلا گیا، کیا ہو گیا، اسے بھڑکا دیا۔ حالانکہ وہ اس سے تو اچھا ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ الٹے سیدھے کام کیا کرتا تھا، نشے پتے یا ایسی چیزیں کیا کرتا تھا۔ اب جب وہ نمازیں پڑھنے لگا تو کچھ بریلوی مسلک کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بولتے ہیں یہ تو کس اس میں چلا گیا، کون سی لائن میں چلا گیا، ہم تو سنی ہے یا ہم یہ ہے یا وہ ہے۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ سنی کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ نشے پتے کیا کرتا تھا، وہ جماعت میں گیا تو وہ نمازیں پڑھنے لگا، تہجد کا پابند ہو گیا۔ یقین مانو کبھی کبھی میں بھی تہجد نہیں پڑھ پاتا تھا، لیکن وہ بندہ صبح نماز سے پہلے آ کے تہجد پڑھتا تھا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے اس کا مائنڈ ایسا جو ہے واش کیا کہ وہ آنا ہی، اس نے مسجد میں آنا ہی بند کر دیا، پھر دوبارہ وہ انہی نشوں میں لگ گیا۔ اب حالانکہ نشوں پہ پتہ نہیں وہ اس نے چھوڑے یا نہیں چھوڑے، لیکن وہ بہرحال نماز سے چھوٹ گیا۔ تو کچھ لوگ ایمانداری کو پریفر نہ کر کے یہ ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں کس قدر بچنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے نا، کتنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ حق کام کو روکتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کا جو ہے کیا بننا، دشمن بن جانا ہے۔ جب کہیں کوئی حق کی بات کر رہا ہو اور کوئی اس کام کو روک رہا ہو تو بھلے ہی آپ کی اس سے دشمنی ہو جائے، لیکن اسے روکنا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات میں رہ، تیرے کو یہاں کچھ کرنا نہیں، اپنی اوقات میں رہ، تو کون سا اچھا کام کر رہا ہے، تو اچھے کام کی صلاح دے رہا ہے نا کسی کو۔ اب بتاؤ اس کی اگر یہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کے نکاح کا وقت ہے، اسے یہ نہیں پتا کل کو یہ مر جائے گا تو پھر کون پوچھے گا اس سے، کون اس کو جو ہے یہ دے گا ترغیب کہ بھائی تو اس حالت میں تیری موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ اب یہ جو بھائی ہے اس سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اب مرتے ہی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ نماز کا پہلا سوال ہے، ایک انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہے ہیں نا، پھر بھی اللہ اسے معاف کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے آلریڈی جھک رہا ہے، وہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور بتاتا ہے کہ فلاں بندہ روز توبہ کر لیتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اسے اس حال میں رہنے دو۔ تو وہ بڑے جو ہے اس میں کوشچن ان کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو، یار یہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، کہ ایسا اس لیے کہ وہ جو بندہ روز چوری کر لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے، کہ ایک دن ایسا آئے گا جو وہ چوری کر رہا ہے نا، اس کی جو نماز ہے اسے اس چوری کرنے سے روک لے گی اور وہ نماز میں پرماننٹ آ جائے گا۔ اب یہ تو ایک کامن سینس بھی ہے نا،
آپ ایک چیز اچھی کر رہے ہو اور ایک چیز بری کر رہے ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں کر رہے ہو، پھر ایک دن جو بری چیز کے نقصان آپ کو ظاہر ہونے لگیں گے تو آپ وہ بری چیز چھوڑ کے اچھی چیز پہ آ جاؤ گے، کیونکہ اچھی چیز کے فائدے جو ہیں دیر میں آتے ہیں لیکن آتے ضرور ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ انسان اچھی چیز پہ وقت لائے گا تو وہ اچھا بنے گا نا۔ تو اس کے لیے اگر ہم سب بھائی مل کے محنت کریں گے، اسی طریقے سے کہیں کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا جانکار ہے، مسلمانوں سے بیٹھا کے اسے پکڑ لو، تھوڑی دیر اسے دعوت دو نماز کے لیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی آپ کو اس بارے میں پتہ ہے، آپ کو نماز میں پہلے کیا پڑھا جاتا ہے اس بارے میں، ایسا نہ ہو کہ اسے ایسا فیل ہو کہ میرے کو جلیل کر رہا ہے۔ جلیل کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جان جائے اور ہم بھی جان جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہم آگے چل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم سبھی حضرات۔